بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت مختلف جو سماعتیں ہو رہی ہیں پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں میں، ان کو لے کے بہت سارے سوالات ہیں۔ یقیناً پاکستان کا اگلا منظرنامہ انہی سماعتوں سے ڈیسائیڈ ہونا ہے، یہ تو طے ہے۔ تو آج کی ہماری اس نشست میں زیادہ تر لائرز ہی ہمارے ساتھ ہیں، لیگل ایکسپرٹس ہمارے ساتھ ہیں، تاکہ ہم ذرا زیادہ سے زیادہ لیگل اوپینینز لے سکیں۔ حیدر وحید صاحب آف کورس ہمارے بھائی، ہمارے دوست اور بہت زبردست لا ایکسپرٹ۔ اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، سینئر لائر۔ بیرسٹر جان جدون صاحب ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے۔ حیدر وحید صاحب کے ہونے سے ہمیں فائدہ ہوگا کہ ذرا سا ہم کچھ سیاسی تجزیہ بھی لے پائیں گے، چونکہ ظاہر ان کی نظر رہتی ہے اور اس حوالے سے بھی ریلیونٹ ہے۔ لیکن آغاز تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ حیدر وحید صاحب، ذرا آغاز آپ سے ہی کرتا ہوں اور لیگل حوالے سے ہی کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ بتائیے، آج بھی جو کچھ ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھی ہے، کیا لگ رہا ہے؟ تجزیہ دینا یہ آپ کو معاملہ سپریم کورٹ پاکستان کے یہ سو موٹو کے فیصلے کے حوالے سے جو سماعتیں ہو رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے، کدھر جاتا لگ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ وسیم بھائی۔ دیکھیں وسیم بھائی، اس وقت جو پرابلم ہے کہ ہمارے پورے ملک میں ہر ادارے میں اور ہر جگہ تقسیم اور پولرائزیشن جو ہے وہ اب اختلاف رائے سے بہت آگے چلی گئی ہے، اور پولیٹیکل رائیولریز بھی دشمنیوں میں بدل گئی ہیں، اور جہاں تک اختلاف رائے ہے وہ اب پارٹیزن شپ، خاص کر جہاں پہ منصفانہ رویہ ہونا چاہیے یا منصفانہ جو ہے وہ شہرت ہونی چاہیے، وہاں بھی اب متنازع باتیں ہو رہی ہیں کہ اب اس حد تک کہ یہ جنرل میرا، یہ آپ کا، یہ جج میرا یا آپ کا، یہ چینل میرا یا آپ کا، یہ اینکر میرا یا آپ کا۔ تو یہ میرے خیال سے تھوڑی سی بات اب جو ہے وہ آگے اس حوالے سے چلی گئی ہے۔ جہاں تک آج کی سماعت کا تعلق ہے، دیکھیں پہلے ایک سو موٹو ایکشن تھا، سو موٹو ایکشن پہ 3-2 کے فیصلے سے، جو کہ 4-3 بھی سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ بیچ میں اس دورانیے میں کہ وہ سماعت جب ہو رہی تھی تو 2 جج صاحبان نے اس پٹیشن کو نان مینٹینیبل ہونے کی بنیاد پہ ڈسمس کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر 9 کے 9 نے ایک آرڈر سائن کیا اور اثر 9 جو ہے ری کانسٹیٹیوشن آف بینچ کا اختیار چیف جسٹس کو دیا، جس کے بعد پھر 5 ممبر بینچ بن گئی۔ تو سوال یہ ہوا کہ یہ جو 9 ججوں نے یہ اختیار چیف صاحب کو دیا اور انہوں نے پھر 5 ممبر بینچ بنائی، تو جو 2 پہلے کے فیصلے تھے وہ کیا اینڈ میں جا کے ضم ہو کے 7 ممبر بینچ ہوتی، یا پھر وہ 2 جو ہے وہ اب بینچ کا حصہ نہیں رہے اور یہ پھر واقعی 3-2 کا فیصلہ تھا۔ اس پہ ابھی جہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہے تو ایک اختلافی نوٹ ہے جو کہتا ہے نہیں 4-3 کا فیصلہ ہے، پھر ایک آرڈر ہے جو 3-2 کہتا ہے۔ اگر اس کا ریویو فائل کیا جائے تو حتمی طور پہ شاید ہمیں کوئی وضاحت ملے کہ یہ 3-2 کا ہی فیصلہ ہے، کیونکہ ابھی تک تو پھر یہ کہا جائے گا کہ 3-2 کا فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک ریویو میں سیٹ اسائیڈ اس بنیاد سے نہیں ہوا ہے۔ تو یہ فیصلہ کتنا رکنی کون سا بینچ کرے گا کہ یہ 3-2 کا ہے یا 4-3 کا ہے؟ یہ اسی بینچ کے سامنے جس نے یہ فیصلہ کیا تھا اسی ریویو میں جانا چاہیے، یعنی وہ 5 رکنی بینچ بتائے گا کہ یہ ہم 5 کا فیصلہ ہے یا وہ 2 بھی اس میں شامل ہیں۔ دیکھیں ریویو فائل کرنے والا تو ڈیپینڈنگ آن کہ وہ کیا چاہتا ہے وہ 7 رکنی بینچ کے سامنے بھی فائل کر دے گا، بٹ اب وہ 7 بیٹھے گی یا 5 بیٹھے گی وہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال ابھی کی جو پٹیشن ہے وہ ای سی پی نے پھر اس کے بعد ایک آرڈر پاس کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس کی تاریخ 30 اپریل سے لے جاتے ہیں 8 اکتوبر تک، اور اس آرڈر کو اب پی ٹی آئی نے چیلنج کیا اور وہ ہے جو زیر سماعت ہے۔ اور اس سماعت میں اس چیز کا تعین کیا جا رہا ہے کہ آیا کہ ای سی پی ایک دفعہ جب تاریخ دے دی گئی تھی تو اس کو 90 دن سے، یعنی کہ جو مدت تھی ان دس کیس 30 اپریل، اس سے آگے لے جانے کا مزاج تھا، یعنی رد و بدل سکیڈول میں، اور ودن 90 ڈیز تو چینج کرنا آئین میں یا قانون میں موجود ہے۔ لیکن یہ اختیار کیا تھا ای سی پی کے پاس، اور اگر تھا تو کیا اس اختیار کا استعمال قانونی تھا؟ جب انہوں نے تذکرہ تو ضرور کیا کہ یہ وجوہات ہیں کہ میں ڈیٹ چینج کر رہا ہوں، لیکن کیا وہ ٹھوس وجوہات کے ساتھ وہ ٹھوس شواہد اور فیکٹس اینڈ فگرز بھی تھے کہ آپ دیکھیں کہ 10 ارب کا لیپ ٹاپ سکیم بھی ختم کر دی ہم نے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے، فوج جو ہے حالانکہ ماتحت ادارہ ہے لیکن ان کے منع کرنے کے بعد ہم تو اب سیکیورٹی دے ہی نہیں سکتے، الیکشن ہو ہی نہیں سکتا وغیرہ۔ تو اب یہ اس پہ فیصلہ ہونا ہے کہ جو وجوہات بتائی ہیں ای سی پی نے کیا وہ کوجنٹ ہیں، ریزنیبل ہیں، کیا کیونکہ آئینی ادارہ ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو کتنا جلدی یا کتنے وقت میں ہوتا نظر آ رہا ہے؟ آئینی نہ ہو انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ جی آپ کو مجھے یہ فیصلہ ابھی تک جو رائے سامنے آئی ہے، جو رپورٹ ہوئی ہے، تو مجھے یہ فیصلہ مشکل میں ضرور لگ رہا ہے، لیکن بہت سارے اب ایشوز جو ہیں وہ جمع ہوتے جا رہے ہیں اور بہت سارا پریشر ہے ہر جگہ، تو ہونے کو اب کل کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی تک 3 کم سے کم جج جو 5 میں سے ان کی جو سامنے آئی ہیں آبزرویشنز، اس سے
انکلینیشن تو یہی لگ رہی ہے کہ جیسے وہ کہیں گے کہ الیکشن تو ہونے چاہیے، ایگزیکٹ ڈیٹ یا وہ 30th ہی رکھیں گے یا تھوڑی اور آگے کرنی پڑے گی، یہ پتہ چلے گا. اکتوبر تک شاید نہ جائے معاملہ. آپ کے خیال بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب سر دیکھیں قانون سازی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. جو ابھی قانون سازی ہوئی ہے، قانون سازی اس کیس کو افیکٹ نہیں کرتی. چلیں قانون سازی پہ میں قانون سازی پر الگ سے سوال کروں گا. میں سر بیرسٹر صاحب پہلے تو آپ اس پہ بتائیں نا کہ یہ جو کیس چل رہا ہے اس پہ آپ کا کیا موقف ہے کہ کس کا کون زیادہ اپنے موقف کس کا زیادہ تگڑا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یا پھر دوسری سائیڈ کا؟ نہیں دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک تو میرا تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ یہ ان کی بات جج صاحبان کی ریزنیبل تھی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلے مسائل تھے تو آپ ہمارے پاس آ جاتے، کیونکہ ہم نے ایک آرڈر پاس کر دیا تھا. لیکن اس میں کمپلیکیشن بڑھ گئی ہیں بہت زیادہ. جب سے کل سے انہوں نے آرڈر پاس کیے، دوسرے 2 جج صاحبان نے ڈیٹیل آرڈر، ان جو 3 جج تھے ان کا ڈیٹیل آرڈر ابھی تک نہیں آیا. تو اس میں یہ ود ان دا سپریم کورٹ جو ہے کمپلیکیشن بڑھ رہی ہیں. اور اگر ابھی آپ جو آرڈر آیا ہے ابھی جو ہے فائز صاحب کا، ہاں یہ میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے، تو اس میں تو اور کمپلیکیشن بڑھ گئی. انہوں نے کہا جی 184(3) کی جتنی بھی کارروائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر تو وہ آپ سٹاپ کی جاتی ہے، فردر کوئی کسی کیس کی ہیئرنگ نہ ہو. حال دو کہ یہ مطلب مائنارٹی بینچ ہے، وہ 5 ممبر بینچ سن رہا ہے. اب عجیب سی صورتحال بن گئی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ 184(3) کی جو بھی کارروائی ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ سٹاپ کی جاتی ہے. اب یہ تو سپریم کورٹ ورسز سپریم کورٹ معاملہ چل پڑا ہے. اب اس میں تو یا تو فل کورٹ بیٹھ کے ڈیسیژن کرے. اب دیکھیں ساری بار کونسلیں یہ کہہ رہی ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی ہیں. مجھے پرسنلی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چیف صاحب جو ہے یہ کیوں ریلیکٹنٹ ہے سپریم کورٹ فل کورٹ بنانے میں. اب دیکھیں 11:30 کے بعد ہیئرنگ ہوتی ہے. تمام آج رمضان ہے ان دنوں میں، تمام جو پہلے کیسز ہیں تقریباً 11 کے 11:30 بجے تک جج نپٹا چکے ہوتے ہیں. تو فل کورٹ بیٹھ جائے، 2-3 دن کا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کیس بھی جلدی نپٹائیں، تمام چیزوں کو کلب کریں. آج والا فیصلہ بھی کلب کر دیں. ابھی جو آیا ہے اس نے اور کنٹروورسی کریٹ کر دی ہے. انہوں نے کہا کنسٹیٹیوشن آف اسپیشل بینچ تو چیف جسٹس بنا نہیں سکتا، رول کے اندر کوئی نہیں ہے. تو ابھی تو مجھے حالات بڑے گمبھیر نظر آ رہے ہیں. وہ پیچھے سے ایک بل پاس، اچھا ایک تو یہ ہو گیا. ہاں، اور یہ بل پہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ بل کا کیا بنے گا؟ یہ بل ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اڑا دے یا کیا ہوگا اس کا؟ بل کا اگر بالکل آپ ان بائسڈ اس کا انالیسس کریں تو بل تو کسی ایک اسپیسیفک پرسن کے لیے نہیں ہے. یہ تو تمام بار کونسل کی بڑی عرصے سے ڈیمانڈ ہے، کراس دا بورڈ. مطلب ہے جو بھی گروپ ہیں ادھر کے یا ادھر کے، تو وہ ان کی یہ ساری ڈیمانڈ رہی ہے کہ جی آپ جو سو موٹو پاور ہیں وہ سٹرکچر کریں. اب دیکھیں نا کئی لوگوں کو چیف جسٹس چودھری افتخار بڑے پسند تھے، کئیوں کو نہیں پسند تھے. کہ یہ بندوں کو جس طرح بھی ایک تیسری کیٹیگری بھی تھی جن کو بہت پسند تھے اور انہی کو پھر سخت ناپسند بھی ہو گئے تھے. یہ بات ہے نا. اب دیکھیں آپ نے ڈیسیژن جو بندہ میرٹ پہ کرتا ہے اس کے ساتھ ہو جائیں، چاہے وہ آپ کے اگینسٹ ہے یا ادھر. یہ ہے کہ آلموسٹ جو بھی ایک قسم کے الائنس بن جاتے ہیں جی کہ یہ میرا جج ہے. یہ لیکن آپ کی رائے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ پاور ہے آئین پاکستان کے تحت کہ وہ اس بل کو اپنے معاملات میں مداخل یا کسی بھی اور چیز کو بنیاد بنا کر اڑا دے؟ نہیں، وہ تو اگر فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اگینسٹ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کے پاس رائٹ ہے، وہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا جب ایک قانون بن جائے گا تو قانون کے مطابق اگر بینچ بنے گا تو اس میں تو یہ لکھا ہوا کہ 3 ممبر بینچ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کون سا بینچ بنتا ہے. اب یہ اگر بل پاس ہو گیا یا پریزیڈنٹ نے سائن نہ بھی کیا، ایکٹ بن گیا، تو اس کے بعد جو ہے نا ایک بہت بڑی چینج آ جائے گی. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی سپریم کورٹ کے اندر بڑی اوور ہالنگ شروع ہو گئی ہے ود ان دا. آج بینچ کے اندر دیکھیں نا منتو خیل صاحب ایک سٹیٹمنٹ دے رہے تھے، چیف صاحب کبھی ان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر مطلب عجیب سی صورتحال بن رہی ہے. ہمیں تو اب شرم آتا ہے جو ینگ وکیل بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی اس پروفیشن میں آ رہے ہیں، تو ان کے تو ذہن میں بڑے اچھے پڑھے لکھے لڑکے آ رہے ہیں امریکہ سے، انگلینڈ سے پڑھے ہوئے. وہ چاہتے ہیں کہ اس پروفیشن میں آئیں. ہمارے اپنے ہی اسی بیٹے بیٹیاں آ رہے ہیں. تو بڑی یقین کریں بڑی الجھن ہو رہی ہے کہ یعنی ماضی قریب میں ایسی صورتحال آپ لوگ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کی فریٹرنٹی نے بھی ماضی قریب میں کم از کم ایسی صورتحال نہیں دیکھی عدالت کے حوالے سے. نہیں، اب صورتحال دیکھیں نا، کوئی جس طرح وہ کہتے ہیں جی باہر کا ماحول بڑا ٹینس ہے جی ایک بندہ. اب چیف صاحب کو چاہیے کہ بھائی فل کورٹ بنا دیں. اگر وہ سارے کہتے ہیں تو پوری باریں کہہ رہی ہیں. اب دیکھیں نا جو بھی ڈیسیژن آتا ہے ارریسپیکٹو آف، اگر سپریم کورٹ کے فل کورٹ جو بھی ڈیسیژن کرتی ہے کسی پارٹی کا میرے خیال میں اعتراض نہیں ہوگا، کسی بندے کا اعتراض نہیں ہوگا اس میں جو بھی جج. بیرسٹر صاحب ذرا کچھ لمحے پلیز میرے ساتھ رہیے. اظہر صدیق صاحب، آپ کیا لگتا ہے کہ یہ سارا جو گنجلک صورتحال ہے اس کا ایک بہتر حل ہے کہ فل کورٹ آ جائے گا تو ایک زیادہ ایک کیا کہتے ہیں سب کا انٹلیکٹ آ جائے گا اس میں اور چیزیں یہ بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گی؟ بہت شکریہ وسیم بداوی صاحب. ایسا نہیں ہے، اس بات کو آئسولیشن مت دیکھیے گا. یہ بالکل
سجاد علی شاہ صاحب کے دور کا جو معاملہ ہے یہ وہ حالات پیدا کیے گئے ہیں. باقاعدہ ایک سیاسی جماعت نے کا ایجنڈا ہے, اس ایجنڈے کو لے کر چل رہی ہے اور وہی حالات پیدا کیے گئے ہیں. آپ کو یاد ہے علیحدہ علیحدہ بینچ بنوائے گئے, علیحدہ علیحدہ فیصلے کیے گئے اور وہی کہانی دہرائی گئی ہے. یعنی اس میں کوئی اب ڈاؤٹ رہ نہیں گیا ہے. فیصلے کی ٹائمنگ دیکھیے, یعنی اس فیصلے کی 15 کو تھا یا آج ہی کیوں آیا ہے. جدون صاحب یہ کہہ رہے ہیں, میں بھی پوچھنا تھا کہ میں نے یہ کون, یعنی گورنمنٹ یہ کام کس طریقے سے کر رہی ہے ایگزیکٹلی؟ میں کوئی مشکل کام نہیں سمجھنے کے لیے, یہ مکینک سمجھنے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. مریم نواز نے, مریم صفدر نے کل جب دو ممبر بینچ کا فیصلہ آیا تھا, اختلافی نوٹ آیا تھا, اس وقت کیا کیا تھا کہ میرا بیان نہیں آئی, میں یہ جو کہ پولیٹیکل باتیں یہ پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے اور ہماری عدلیہ کو تقسیم کرنے کی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. اب آتے ہیں اصل حالات کی طرف. میں نے وہ ججمنٹ ساری دیکھی ہے, یہ تقریباً ججمنٹ ہے جو یعنی اظہر صاحب وہ تو بہت سارے فیصلے آتے ہیں نا سپریم کورٹ کے, جس کے بارے میں خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ بالکل بہترین فیصلہ ہے, یہ حق کی فتح ہے, انصاف کی فتح ہے, تو اس کو اس سے تعبیر کرنا ٹھیک ہے کہ بھئی یہ جج کو ملائن کر دیا یا ججز کو اپنا بیانیہ کہہ دیا ججز کے بعد؟ دیکھیں وسیم بدابی صاحب, تاریخ دیکھنی ہے کہ کون سی سیاسی جماعت کی تاریخ اس طرح کے کاموں سے بھری ہوئی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب بہرحال چھوڑے, میں اس بات نہیں آنا چاہتا. 9 صفحوں کا فیصلہ ہے اور ساری اکیڈمک گفتگو ہے. یعنی اس سے پہلے آج تک جتنے از خود نوٹس ہوئے ہیں سارے کلعدم ہو گئے. یعنی سوچا جائے اتنے بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں پاکستانی تاریخ کے, اتنے بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں, اور آپ بات کر رہے ہیں لارجر بینچ کی, تو جسٹس قاضی فائز صاحب کو نہیں چاہیے تھا کہ لارجر بینچ بنا دیتا, یہ بھی بھیج دیتا فل کورٹ کے سامنے اور وہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہو جاتا انڈر وچ اتھارٹی اینڈ جورسڈکشن جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے یا 2 ممبر بینچ نے کیا ہے. اور دیکھیں ہمیں بات آنی چاہیے حقائق کی طرف. یہ جو لڑائی پولیٹیکل بنا دی گئی ہے نا, اور ٹائمنگ دیکھیں. دوسری طرف گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, وہ میں بڑا حیران ہو رہا ہوں. اب اسٹوڈنٹ ہیں, قانون کے طالب علم ہیں, آرٹیکل 70 بڑا کلیئر ہے جو بل پیش کرنا ہے. اس بل پیش کرنے کے لیے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی انٹری 55 ہے, جورسڈکشن اینڈ پاور آف کورٹس ایکسپٹ دی سپریم کورٹ. یعنی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں یا معاملات میں آپ کی پارلیمان میں تو اختیار ہی نہیں ہے. 191 کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 191 ہے کیا. 191 کہتا ہے کہ رولز آف پروسیجر بننے ہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب نے بھی آخر میں لکھا ہوا ہے 191 کے تحت. تو آپ کی پارلیمان نے اس وقت بیٹھ کے نا آئین کا آرٹیکل 4 جہاں 5 توڑا ہے, وہاں انہوں نے اپنا حلف بھی توڑا ہے. They have deliberately interfere into the jurisdiction of a court, اور یہ آرٹیکل 175 کی خلاف ورزی ہے, یہ بیسک سٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے. آپ آتے ہیں اگلی بات کی طرف, ساتھ ہی ختم کرتے ہیں. یہ 4-3 اور یہ جھگڑا کیا جا رہا ہے, ہمیشہ چلا آ رہا ہے کہ جب ایک بینچ انٹرم آرڈر کوئی پاس کرتا ہے, اور انٹرم آرڈر یہ تھا کہ نیا بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا اور 5 جج بیٹھے, 5 ججوں نے سنا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ 2 نے کر دیا اور بعد میں کر دیا ہے. اور جس وقت سائن ہوا 5 ججوں کا, اس وقت بھی یہ جھگڑا نہیں آیا. یہ کیوں اس وقت کیا جا رہا ہے, کیوں کنٹروورسی جنریٹ کیے جا رہی ہے, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور ایٹ دی کاسٹ جہانگیر صاحب آخری کامنٹ جہانگیر صاحب اس پہ یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اتنا معاملہ پیچیدہ نہیں ہے جتنا بنا کے پیش کر دیا ہے آپ لوگوں نے, سب لوگوں نے. دیکھیں اب میں معذرت کے ساتھ ہمارے بھائی اظہر صدیقی صاحب, اب یہ پولیٹیکل دیکھیں نا, اب فل کورٹ پہ ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. ہم نے فل کورٹ کی بات کی, فل کورٹ جب بنے گی سارے معاملے, وہ کہتے ہیں اس طرح تو پھر ہر معاملے پر ہی فل کورٹ بنانے کی ریت چل پڑے گی. نہیں ہر معاملے پہ نہیں, یہ پورے ملک. جسٹس قاضی فائز صاحب نے کیوں نہیں بنایا؟ نہیں اور دیکھیں یہ ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے, کرائسس کریٹ ہوا ہے, جوڈیشل کرائسس. کہتے کہیں نا آپ کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو فل کورٹ بنانا چاہیے تھا, کہیں آپ بھی کہیں, کیوں نہیں کہہ رہے آپ؟ یہ یار بات سنیں نا, 1 منٹ مجھے بات کر رہے تھے, اس کے بعد بات کریں آپ. کمال ہو گیا. نہیں آپ تھوڑا تحمل کریں نا صدیق صاحب, تھوڑا تحمل کریں. اب دیکھیں اب تو نہیں ہوتا جو بات ہے آپ کریں, وہاں کہنے فل کورٹ بنا ہے, یہاں کیوں نہ فل کورٹ بنتا, یہاں بھی کہتا فل کورٹ بنے, کہے نا آپ بات کریں. آپ اور میں نہیں کہہ رہے, آپ اور میں نہیں کہہ رہے, پوری دنیا کہہ رہی ہے, پوری بار کونسل کہہ رہی ہے, پاکستان بار کونسل کہہ رہی ہے, پروونشل بار کونسل کہہ رہی ہے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ بہت بڑا لاہور ہائی کورٹ بار میں سارا کچھ رد کر دیا آپ لوگوں کا, انہوں نے اتنا بڑا کنونشن ہوا لاہور میں. یہ دیکھیں نا, یہ اس طرح کے لوگ پولیٹیکل پولرائزیشن کریٹ کرتے ہیں. اب یہ بیلنس, آپ کا سیاسی جماعت سے تعلق ہے, آپ کو اس بنیاد پہ ایڈوکیٹ جنرل بنایا گیا اسلام آباد, اس میں کیا ڈاؤٹ ہے؟ تو میں اپنی پوسٹ پہ کوئی سیاست تو نہیں کر رہا, میں تو میرٹ پہ بات کر رہا ہوں. سیاست ہی کر رہے ہیں نا, آپ کی سیاسی جماعت کا مسئلہ ہے. مسلم لیگ نون یہ سارا کچھ کر رہی ہے, آپ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس میں ایسی کیا بات ہے؟
میں اسٹیٹ کو فیڈریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, نون لیگ کو پریزنٹ نہیں کرتا. آپ دیکھو آپ وکیل ہیں, آپ کو اتنی بھی نہیں پتا اتنی چیزوں کا. میں آپ کیا بتا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کہیں کہ فل کورٹ, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ وہاں فل کورٹ بننا چاہیے, یعنی فل کورٹ بننا چاہیے. میں کہتا ہوں جو بھی یہاں بھی جسٹس قاضی فیصلہ کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا, انہیں فل کورٹ میں بھیجا تھا. کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ اب بات سنیں نا, جو بھی مسئلہ ہے کانسٹیٹیوشن کا, اگر وہ ڈسپیوٹ پیدا کرتا ہے سپریم کورٹ کے اندر ججوں کے اندر, اس کو فل کورٹ بیٹھنا چاہیے. آپ بھی کہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, آپ اس پہ ایگری کیوں نہیں ہوتے کہ جو بھی یہ قاضی فیصلہ والا, میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ فیصلہ بھی فل کورٹ کے اندر رکھیں. میں نے تو پہلے, آپ نے بات سنی نہیں ہے میرے خیال میں نے سب سے پہلے کہا ہے کہ آج کا جو فیصلہ ہے اس نے اور کنٹروورسی کریٹ کر دی ہے, اور اس کے یہ فیصلہ بھی فل کورٹ کے اندر جانا چاہیے. فل کورٹ بیٹھ کے تمام مسئلوں کا حل ڈھونڈے اور حل کرے. صاحب آپ کو تسلی ہو گئی آپ کی, وہ کہہ رہے ہیں بھائی, وہ تو کہہ رہے ہیں بالکل, وہ کہہ رہے ہیں جو بھی چیز اس پہ یہ بھی تقاضا کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے جب تک فل کورٹ نہ بنے. میں یہ تقاضا کر رہا ہوں, یہ تو امپلیمنٹ کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ادھر لارجر بینچ بیٹھا ہوا, ادھر 2 ممبر بینچ ہے, یہ فل کورٹ بنے, اس کے بعد یہ بھی اس میں جائے, سارا کچھ اس میں جائے. میں تو پہلے فرسٹ ٹائم میں نے یہ کہا, آپ نے سنا نہیں ہے میرے خیال میں. چلو وہ تو بحث ہی ختم کر دی نا. اظہر صدیق صاحب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی بالکل اس فیصلے پر بھی فل کورٹ بنے ہوئے. اظہر صدیق صاحب اصل میں نا جس جھگڑے میں پڑے ہوئے نا, میں نے سی پی ایل اے فائل کر دی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے 22 تاریخ کو میری پٹیشن خارج کی تھی کہ جناب یہ الیکشن جو ہے نا پوسٹ پون نہیں ہو رہا, آپ مفروضوں پہ لے آئے. میں نے اس کی سی پی ایل اے فائل کر دی ہے, میں عدالت سے کروں گا. صبح چھوڑیں 184(3) کو, آپ سی پی ایل اے میں بیٹھ کے الیکشن ڈیسائیڈ کریں. 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, بات ختم. یہ جھگڑے کی بات کوئی نہیں. آپ سے ایگری کرتا ہوں, انہوں کہیں نا 184(3) کی ریجیکٹ کریں, اور آپ کی سی ایل اے پہ میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں. میری سی پی ایل اے فائل ہو چکی ہے 22 مارچ کی. میں آپ کے ساتھ اس پہ ایگری ہوں. آپ کے 184(3) کی جو ریزیکشن نہیں بنتی تھی, جو 4(3) کا فیصلہ ہے وہ صحیح ہے, آپ اس کو چھوڑ کے میری سی پی ایل اے ڈیسائیڈ کریں. جائز سپریم 184(3) میں جوریزیکشن چل رہی ہے. پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھینک یو, آپ دونوں اپنا پوائنٹ میک کر دیا. تھینک یو سر. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب آپ اس پہ اپنی رائے دیجیے. حیدر ویسا پریسائزلی اس پوائنٹ پہ کہ آپ کو یہ نظریہ آپ کو زیادہ ویلڈ لگتا ہے کہ بھائی اندر کی صورت یہ اتنی پیچیدہ اور اتنا پولرائزیشن والا ماحول ہو گیا ہے کہ بہترین آپشن یہ ہے کہ اس پہ فل کورٹ بنا کے فیصلہ کر لیا جائے, یا آپ کے خیال میں فل کورٹ اس لیے نہیں بننا چاہیے کہ جناب پھر تو ہر معاملے میں فل کورٹ بنانے کی بات ہوگی؟ حیدر صاحب. نہیں دیکھیں, یہ تو اس نوعیت کی بات ضرور تھی اور اتنی کنٹروورشل تھی اور بنائی بھی گئی تھی کہ اس میں فل کورٹ ضرور تشکیل دینا چاہیے تھا. اچھا. اور پہلے والے سو موٹو میں بھی دینا چاہیے تھا اور اس میں بھی دینا چاہیے تھا, کیونکہ جسٹس جو ہے شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن, بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اور اگر کوئی متنازع بنا بھی رہا ہے تو اس کے عزائم یوں ایکسپوز بھی ہو جاتے. اور اگر اس میں کوئی پرابلمز بھی ہوتی ہیں تو یہ نہ بھولیں کہ جب یک زباں ہو کے سپریم کورٹ کچھ بولتا تو پھر آگے سے یہ جو الیکشن نہیں کروانے والی فورسز ہیں تو وہ پھر ٹھہر نہیں پاتی. یہاں پہ تو اب سپریم کورٹ انٹرنلی امپلوڈ کر رہا ہے, اور ان سرکمسٹانسز میں اب جب اگر ایسا کچھ کرنا پڑے گا تو ظاہر ہے کہ ادارے کی ویکنس نظر آئے گی, نہ کہ خود سے اسٹرینتھ نظر آتی اور خود سے چیف جسٹس صاحب یہ کر دیتے اور پہلے ہی کر دیتے کہ فل کورٹ تشکیل دیتے. اور حیدر صاحب اس پر کامنٹ کریں, آج جو اب سے کچھ دیر پہلے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک کیس کا فیصلہ سن رہے تھے اور اس میں انہوں نے پھر یہ لکھا 2-1 سے فیصلہ آیا, شاہد بھائی صاحب نے اختلاف کیا کہ جناب 184(3) کے کیسز پہ فی الحال چھوڑ دیتے ہیں, پر یہ پہلے صورتحال ایک واضح ہو جائے. اس سے آپ نے کیا امپریشن لیا ہے؟ بیکاز کل پرسوں تک تو بہت سارے حلقے یہ امپریشن دے رہے تھے کہ اصل میں ایک تیر سے 2 شکار, میں مہاورتن کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ صرف موجودہ چیف جسٹس نہیں بلکہ اگلے چیف جسٹس یعنی کہ فائز عیسیٰ صاحب, ان کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے اب اس سے قانون سازی ہو گئی. لیکن آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو یہ کہا ہے, تو آپ کو کیا انٹرپریٹیشن آپ کی سے؟ دیکھیں میرے خیال سے تو پرسن اسپیسیفک ہونا بھی نہیں چاہیے اور چیف جسٹس الون کی یہ پاور نہیں ہونی چاہیے, چاہے کوئی بھی چیف جسٹس ہو. قاضی صاحب کا یہ میں نے پورا فیصلہ پڑھا نہیں ہے, میں نے جس حد تک یہ سنا ہے اس کے حوالے سے تو وہ یہی ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جب تک کہ رولز میں ترامیم ہو کے سو موٹو کے حوالے سے اور بینچ کی تشکیل کے حوالے سے وضاحت نہیں آتی, جب تک 184 جو ہے وہ نہیں سنی جائیں. تو وہ اب 2 ممبر 2-1 کا ایک فیصلہ ہے. میرا نہیں خیال کہ کل جو پروسیڈنگز کنٹینیو کر رہی ہوں ان پہ وہ یہ اثر انداز ہو سکے گا. لیکن بڑی سگنیفیکنٹ بات ہم نے دیکھی کہ منصور علی شاہ صاحب جو کہ ایک بہت رسپیکٹڈ جج ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ جو کہ بہت سینئر اور رسپیکٹڈ جج ہیں, ان کی طرف سے, مندوخیل صاحب کی طرف سے اور بیشتر بینچ کی طرف سے اب یہ بہت ببانگ دول اور کھلے عام یہ کہا جا رہا ہے. اور اس سے obviously ساکھ جو سپریم کورٹ کی ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے اور چیف جسٹس نیڈز ٹو گیٹ ہز ہاؤس ان آرڈر. اور اس کو اگر فل کورٹ بنا کے وہ کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, بنائے بغیر بھی کر لیتے ہیں تو انہیں کرنا ہے یہ. اور میرے خیال سے یہ ابھی بہت بڑا ایک زیادہ بہتر صورت, زیادہ احسن صورت آپ کے خیال میں کیا ہے ان دونوں میں سے؟ سالو تو کرنا ہے
دیکھیں میرے خیال سے تو انٹرنلی بھی یہ بات کریں اور آگے سے فل کورٹ بھی بنا دیں، لیکن انٹرنلی بیٹھ کے اپنا مذاق نہ اڑائیں. کل کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی بننا ہے، منصور علی شاہ نے بھی بننا ہے، جسٹس منیب نے بھی بننا ہے، جسٹس اعجاز نے بھی بننا ہے، آلریڈی جسٹس بندیال ہیں، آگے جسٹس عائشہ ملک نے بھی بننا ہے. میرے خیال سے اور بھی کوئی 7-8 اس وقت جو ہے نا 15 میں سے انہوں نے چیف بننا ہے. تو یہ اندرونی طور پہ بیٹھ کے یہ معاملات حل کر سکتے ہیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا اور بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی اپنے یہ سینئر جج صاحبان میں جو میرے ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں. اگر تو وہ یہ 7 پوٹینشل چیف جسٹسز مل کے یہ اندرونی طور پہ معاملہ نہیں حل کر سکتے اور اپنا مذاق بنانے پہ تلے ہوئے ہیں دونوں طرف سے، تو میرے خیال سے یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور لیکن یہ ضرور ہے کہ فل کورٹ ضرور بننا چاہیے بھی تھا اور آج بھی بننا چاہیے، اور فل کورٹ کے تحت ہی جو ہے میرے خیال سے یک زباں ہو کے ایک ایسا فیصلہ آئے گا جو امپلیمنٹ بھی ہوگا. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. عابد زبیری صاحب، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. عابد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اس پر رائے دیجیے آپ کہ آپ کے خیال میں یہ جتنا گنجلک ہو گیا ہے معاملہ، یہ ایک احسن اور بہترین طریقہ ہے اس سے نمٹنے کا کہ فل کورٹ بن جائے تو ذرا کمپلیکسٹی کم ہوگی اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے واقعی میں حیدر کی بات سن رہا تھا، ماشاءاللہ سے بالکل ان کی بات اچھی بات ہے. ہم نے بھی آج جو ریزولوشن اپنی کنونشن میں پاس کی، ہم نے یہی کہا ہے جناب آنریبل چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ لیڈرشپ اپنی لیں اور اس معاملے کو طے کریں. لیکن دیکھیں اکیلے وہ نہیں طے کر سکتے، باقی جج صاحبان کو بھی بیٹھ کے اپنے معاملات کو طے کرنا چاہیے تاکہ انسٹیٹیوشن کی ساکھ کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ یہ واحد ادارہ ہے جس کے طرف ہمیں. اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے نا عابد صاحب کہ انہی ایام میں انہی کیسز میں سپریم کورٹ یہی سیاستدانوں کو کہہ رہی ہے کہ یار آپ لوگ آپس میں بیٹھو یار، اپنے معاملات طے کرو. تو پھر یہ ظاہر اب زیادہ ایک مورل بھی ریسپانسبلٹی آ گئی نا. نہیں، میں اس طرح سے نہیں دیکھتا. دیکھیں کورٹ جو ہوتی ہے وہ اپنی اس طرح سے بات نہیں کرتی. کورٹ تو اپنے ججمنٹس کے تھری بولتی ہے اور ججمنٹ سے دیکھیں. اب دیکھیں جو آج ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے وہ آرڈر جو جسٹس فائز عیسیٰ سینئر جج صاحب نے لکھا ہے، وہ 2-1 سے کسی کوئی حافظ قرآن کے 20 مارک دینے کے فیصلے میں تھا. اس کی ہیئرنگ 25 مارچ کو ہوئی تھی اور آج اس کا فیصلہ جاری ہوا ہے. تو یہ اس فیصلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی جتنے آرٹیکل 184 کی پٹیشنز ہیں وہ سب کو روک دیا جائے تا حتیٰ کہ 191 آرٹیکل 191 میں لاسٹ پیراگراف میں نظر سے گزرا، بھی پورا آرڈر نہیں دیکھا میں نے. 191 کے تحت وہ رولز نہیں بن جاتے. تو لیکن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز تو 1980 سے بنے ہوئے آرٹیکل 191 میں، اور ان کا کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس ہے. اس کی امینڈمنٹ کے اس پہ ہو رہا ہے جو ابھی پارلیمنٹ میں بل پاس کیا کہ ہمارا ویو ہے کہ وہ اگر کوئی امینڈمنٹ آئے گی وہ آنی چاہیے تو ان رولز کے اندر وہ یا تو سپریم کورٹ خود کرے گی یا آرٹیکل جو امینڈمنٹ ہوگی وہ پارلیمنٹ کرے جب پوری کانسٹیٹیوٹڈ پارلیمنٹ ہو. لیکن اب اس میں بھی کوئی آپ جوڈیشل پاور کو جوریسڈکشن کو نہیں ختم کر سکتے، کم کر سکتے. وہ جوڈیشل پاور میں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. تیسرا ستون ہے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو یا ایکسیس ٹو جسٹس کو آپ کوئی لا نہیں بنا سکتے جو اس پہ قدغن لگائے گا. لیکن اب یہ آپس میں اتنا ڈویژن یہ ہو گیا ہے کہ جب کیس کی ہیئرنگ ہوتی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، سو موٹو کیس میں جب یہ فائز عیسیٰ صاحب جسٹس فائز عیسیٰ نے ایشو لیا تھا اور اس کے اندر پھر بعد میں 5 ممبر بینچ بیٹھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، سو موٹو لینے کا اختیار صرف اور صرف رولز کے تحت قائم کے تحت وہ صرف چیف جسٹس صاحب کا ہے. اگر اس میں کوئی ترمیم چاہتے ہیں تو سب بیٹھیں اس کو ترمیم کریں کہ جی کولیجیم بن جائے اور اس کے اندر وہ ہو. اور میں اس بات سے لیکن آپ کی رائے ہے عابد صاحب کہ پارلیمان نہ بتائے عدالت کو کہ سو موٹو کا اختیار چیف جسٹس کا ہونا چاہیے یا 3 سینئر جج صاحبان کا ہونا؟ آپ کی یہ رائے ہے؟ آپ یہ بتائیے جو پارلیمان کرنے جا رہی ہے کہ اور وقت ٹائمنگ دیکھیے، ٹائمنگ اس کی جو ہے نا اگر ہو سکتا ہے، یہ ہماری بھی ڈیمانڈز ہمیشہ بار کی بھی ہمیشہ ڈیمانڈز رہی ہیں کہ جی سو موٹو میں جیسے میری ہمیشہ بار کی ڈیمانڈز رہی ہیں کہ سو موٹو میں اپیل ضرور دینی چاہیے. دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر جو قانونی ہوتی ہیں اور اس کو قانونی طریقے سے اس کے اندر دے دیا جائے، امینڈمنٹ ہو جائے 184(3) میں بائی پہ پارلیمنٹ کی چیز اس میں اپیل کا رائٹ دے دیا جائے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں. یہ جو ترمیم آئی ہے اس میں ایسا بھی کوئی سلسلہ بن رہا ہے نا، یعنی بن گیا ہے نا کہ سو موٹو کے حوالے وہ جو ترمیم آ رہی ہے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ سے. میں آئینی ترمیم کی آپ سے بات کر رہا ہوں کر کے دیکھیے 184 یا 191 وغیرہ کو اس سے تو آپ نہیں کر سکتے. رولز کے اندر ہے، اس کا انٹرپریٹیشن بھی ہے کہ رول میں وہ لکھا 191 میں آپ کو بدامی صاحب یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا the Supreme Court will make its rules. انہوں نے رول بنا دیے. پہلے رول ہوا کرتے تھے وہ 1900، اب جو رولز لاگو ہیں سپریم کورٹ کے وہ 1980 کے رولز ہیں. اس کے اندر لا تو پہلے تھا ہی نہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا ویو ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کہ میرا ایک ویو ہے کہ جی وہ لا اگر پہلے سے ایگزسٹ کرتا تو چلیں وہ اس کے تحت بن جاتا. لیکن اب کیونکہ لا نہیں تھا
سپریم کورٹ کے رولز بنے ہوئے, اس کے اندر کوئی بھی ترمیم ہوگی, وہ رولز کے ترمیم سپریم کورٹ ہی کرے گا, وہ پارلیمان نہیں کرے گا. عابد صاحب کوئک کوشچن, پھر میں ذرا آگے بڑھتا ہوں کہ یہ جو ہمیشہ کی ایک بحث چلتی ہے جب بھی ایسا کوئی ٹاپک زیر بحث آتا ہے کہ سپریم کیا ہے, آئین, سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ, تو اس پر آپ کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے اس کا بڑا سمپل جواب ہے, آئین سب سے سپریم ہے. سپریم کورٹ کیونکہ دیکھیے اب سر اس سمپلسٹی میں بھی ایک کمپلیکسٹی ہے نا. کل یہی سوال فواد چودھری صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا بھائی پارلیمان سپریم اور آئین سے بھی زیادہ سپریم پارلیمان ہے. کہ جب پارلیمنٹ آئین بناتی ہے تو وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کہلاتی ہے, جو کانسٹیٹیوشن بنا رہی ہوتی ہے, آئین ساز اسمبلی ہوتی ہے, آئین ساز اسمبلی ہوتی ہے. جیسے پہلے ہماری یہاں چلتی رہی 1947 کے بعد سے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی چلتی رہی. دیکھیں 73 میں آئین بن گیا تو کانسٹیٹیوشن بن گیا. اب جو بھی پارلیمان ہے وہ اس آئین کے ماتحت ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے ماتحت ہے. تو وہ اور آئین کیا کہتا ہے یہ پارلیمان نہیں بتائے گی, سپریم کورٹ بتائے گا. آئین کے تحت وہ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, وہ اس کا پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن میں 239 وغیرہ, جو پارلیمنٹ میں جو امینڈمنٹ کا جو لا ہے وہ آئین اختیار دیتا ہے پارلیمان کو 2/3 میجورٹی سے کہ آپ اس کی امینڈمنٹ کر دیں. لیکن کوئی امینڈمنٹ نہیں چل سکتی جو گرنڈ نو, جو بیسک اسٹرکچر جو ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کر دے. بیسک اسٹرکچر میں جو جوڈیشل پاور ہوتی ہے وہ ویسٹ کرتی ہے صرف اور صرف عدالتوں میں. اور انڈر دی کانسٹیٹیوشن, انڈر دی جوڈیشل سسٹم, دی پارلیمنٹ کے یہ جو جوڈیشری ہوتی ہے اس کے پاس صرف اور صرف اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ آئین کی یا قانون کی تشریح کرے, اور جب وہ تشریح کر دیتے ہیں وہ بائنڈنگ ہوتا ہے سارے اداروں پہ, پارلیمان پہ. دیکھیے ایکٹ وہ آتی ہے, لیکن وہ ایکٹ ہے کیا, کہتا کیا ہے, اس کا اثر کیا ہوتا ہے, وہ کورٹ ڈٹرمن کرتا ہے. یہی ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے. اگر یہ بات نہ مانی جائے اور اس کو ڈیمیج کیا جائے تو آپ کا پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا. اظہر صدیق صاحب یہ اب بتائیں کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ ایک جو اپیل کا ایک سلسلہ بن گیا ہے سو موٹو کے حوالے سے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک راستہ کھولا گیا ہے؟ 100% اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. محسن داوڑ نے جس طرح کی ترمیم یہاں پہ آ کر تجویز کی ہے وہ نواز شریف کے لیے, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ سجاد علی شاہ صاحب پہ دور کے, اور دوسری میں دیکھیں میں ایک بات اور کہہ دوں آپ کو, سو موٹو نوٹس لے کر فیصلہ آگے بینچ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. چیف جسٹس تو صرف نوٹس لینا ہے نا, نوٹس تو اور بینچ بنانا ہے, نوٹس لینا بینچ بنانا ہے. نہیں سنیے گا, میں دیکھیں یہ اب آج بیٹھ کر کوئی ججز کہیں آپ اس کا مطلب ہے ہائی کورٹوں میں بینچ بنتے ہیں, تو یہ تو سارے کا سارا سسٹم ہی آپ ٹاپل کر دیں گے اس بات کو. میں اور جہاں تک بینچ بنانے کے حوالے سے ہے, وہ 5 ممبر بینچ کا پہلے ہی فیصلہ آ چکا ہوا ہے جسٹس قاضی فاضل صاحب کے کیس میں, کہ جس میں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ بینچ ان کی مرضی کا ہونا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اس وقت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا. پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ ماسٹر آف دی روسٹر چیف جسٹس ہے, اور یہ پوری دنیا میں تاریخ ہے. یہ ہم پاکستان میں پتہ نہیں کیوں جھگڑا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جسٹس عمرتا دیال صاحب نے کتنے سو موٹو نوٹس لیے ہیں, یعنی آپ بتائیں تو صحیح نا, ہارڈلی کو 6 یا 7 سو موٹو نوٹس لیے ہیں. اصل جھگڑا یہ نہیں ہے, اصل جھگڑا جو بیہائنڈ دی پکچر ہے جو آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے. میں دونوں چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا, نہ میں اپیل سے اتفاق کرتا ہوں, چونکہ وجہ کیا ہے, جب اپیل اگر دینی ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کر رہی ہے. جیسے 185(4) میں دی ہوئی ہے, 184(3) میں اگر کوئی اپیل پرووائڈ کر رہی ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرے گا, وہ لا سے نہیں آ سکتی. اور لا کے حوالے سے میں نے آرٹیکل 70 بھی بتا دیا, اینٹری 52 کا بھی بتا دیا, آرٹیکل 191 کا بھی بتا دیا. تو اس لیے وہاں تک جو اپیل والا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسرا جو ہے آرٹیکل 188 کے تحت جو ہے نا, جہاں نظر ثانی کے حوالے سے بات کی گئی ہے, نظر ثانی کے کانٹیکس میں وہاں بات کی گئی ہے کہ پارلیمان کچھ کام کر سکتی ہے, لیکن وہ بھی بڑا لمیٹڈ ہے. اینٹری 52 کو سامنے رکھتے میں وہ بھی نہیں سمجھتا. اور آج خود نوٹس کی میری سمجھ سے باہر ابھی تک ہے کہ ہم یعنی اس وقت تک سینکڑوں کیس ہیں جو ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں. 16 ممبر بینچ, 17 ممبر بینچ, 9 ممبر بینچ. یعنی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ پاکستانی جورسپروڈنس سیٹس آپ ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور بڑی سمپل سی بات ہے, یہ جو ہے نا کانسیپٹ کیا ہے سو موٹو کا, آپ آج خود نوٹس کا کیا ہے کہ صرف آپ کے پاس ایک انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ اور پبلک امپورٹنس کے حوالے سے ایک چیز آتی ہے, تو چیف جسٹس اس کا نوٹس لیتا ہے اور معاملہ جاتا ہے بینچ کے سامنے, اور بینچ نے بیٹھ کر, جیسے ابھی مثال کے طور پر ذکر کیا, یعنی ہم ذکر کرتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی کے نوٹ کا, اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سعید مظاہر علی اکبر نقوی نے جب غلام محمود ڈوگر والا معاملہ تھا تو کورٹ نے بیٹھ کر وہاں ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا سو موٹو نوٹس لینا چاہیے,
اور وہی یہ کیا ہوا تھا اس کی ہسٹری سمجھ لیجیے گا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہسٹری ناولٹی وہ کیا تھا. انہوں نے مثال کے طور پر عمران خان کے اگینسٹ ایک وہ باعث رکھتے ہیں ایک نوٹس لے لیا, وہ معاملہ آیا کورٹ کے سامنے, کورٹ نے کہا کہ وہ کوئی نہ سنے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کچھ صحافیوں کے بارے میں نوٹس لے لیا, پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے گیا, سپریم کورٹ نے بیٹھ کر وہ بھی طے کر دیا. اس وقت جو میری بات آج نوٹ کر لیجئے گا, جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے دور بالکل لٹایا جا رہا ہے, اور وہ طریقہ کار چاہے مختلف ہو, لیکن آپ دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے. یعنی اس وقت ایک عام آدمی کو, اور وہ آدمی جو کہتا ہے مجھے انصاف نہیں ملتا, آپ ثاقب نثار صاحب کی باتیں سن لیں, انہوں نے کہا صرف ایک کیس میں نہیں ملا, ورنہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اسمبلی نواز شریف کی ڈیزالو ہوئی, بحال ہوئی, محترم بے نظیر کی نہیں بحال ہوئی, اپنا تقریباً 7 سال بعد آ کے ریویو سنیں گے, یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے. حدیبیہ کے اندر جو کچھ ہوا آپ وہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں. حیدر وحید صاحب ذرا آپ اس کو یہ لیگل پلس پولیٹیکل لینس سے دیکھ کے ذرا کنکلوڈ کریں ساری ڈیبیٹ کو. حیدر وحید صاحب دیکھیں, بات یہی ہے کہ اس وقت جس ماحول میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, وہ پس منظر جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہر چیز ہمیں بالکل پولرائز نظر آ رہی ہے, اور اس میں ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا وی ٹیک اے اسٹیپ بیک, اینڈ یہ ساری چیز کو ہم جو ہے ایز اے پاکستانی, ایز اے لائر, اور جو بھی ہمارا پروفیشن ہے اس میں بیٹھ کے جو بھی ہماری ایکسپرٹیز ہے اس کو ایک دفعہ پھر ذرا دیکھیں اور تھوڑا سا ریسیٹ کریں کہ اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے اگر ہم نے ان کو بچایا نہیں تو آئی تھنک بہت کچھ ہے جو نہیں بچے گا. تو آئی تھنک تھوڑا سا ایوری ون نیڈس ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک, اور تھوڑے وزڈم کے ساتھ اس چیز کو, جو پیرامیٹرز ہیں جس میں ہم آپریٹ کرتے ہیں, اگر جج ہیں تو ہم آئین کے تحت آپریٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح سے جس طرح ہم آپریٹ کرتے ہیں اس کی لینس لگا کے ایک ذمہ داری سے ہر چیز کو اثر نو تھوڑا سا دیکھیں, اور تھوڑا سا یہ جو کشیدگی ہے اس کو تھوڑی سی کم کرنے کی کوشش کریں, چاہے سیاسی ہو, چاہے یہ اینکرز کے حوالے سے ہو, لائرز کے حوالے سے ہو, ججز کے حوالے سے ہو. تو تھوڑا سا آئی تھنک جو ہے نا یہ ابھی ہم ختم ہوا ہے, مطلب ایک دوسرے کے ساتھ یہ ابھی اب ریسلنگ شروع ہو گئی ہے, اور اس میں تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی میرے خیال سے ضرورت ہے, اور ری اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں, ہم کس قوانین سے گورنڈ ہیں, اور اب ملک جو ہے وہ پہلے آتا ہے اور باقی سب بعد میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو صحیح ہونی چاہیے. قانون سازی جو ہوئی ہے ان سبسٹنس بالکل صحیح ہے بائی دا وے, اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے. وہ اور بات ہے ایک قانونی بحث کہ آپ نے سپریم کورٹ کی 184(3) کی اپیل کیا آپ قانون سازی سے دے سکتے ہیں آئین ترمیم کیے بغیر, وہ ایک قانونی بحث ہو سکتی ہے, بٹ ان سبسٹنس جو ساری ترامیم ہے وہ ان سبسٹنس کوئی غلط نہیں ہے. بس اس پس منظر میں کیونکہ آئی ہیں تو ظاہر ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے بہتر ہوتا سپریم کورٹ پہ بھی ہم رکھتے اور سب کی رضامندی سے ہونا تھا, پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ ساری چیزیں, اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے. تشکیل بینچز کی ہو جائے, سو موٹو ہو جائے کہ وہ 3 سینئر جج کریں, صرف چیف نہ کرے, 184 کی اپیل ہو, یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سیاسی نظر سے صرف نہ دیکھیں اور اس کو تھوڑا سا پیچھے ہٹ فائنل 30 سیکنڈ عابد زبیری صاحب, صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. یہ آپ کو یہ والا کیس جو ابھی چل رہا ہے جو مین مرکز نے کہا, یہ آپ کو کس سمت میں, یعنی اگلے 1-2 دن میں ختم ہوتا نظر آتا ہے یا ابھی آپ کو لمبا چلتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں اس کو دیکھا نہیں آج, اس میں کہا رہی تھی میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. وہ کیس کب چلے گا نیچرلی جب دونوں سائڈوں کو سننے کے بعد ہی آنریبل کورٹ فیصلہ کرے گی. لیکن میں آپ سے یہ بات جو ابھی ہو رہی تھی اس کے سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جی ترامیم جو انہوں نے اس کے تھرو دی ہیں اس میں دیکھیے اس میں وہ صحیح, وہ بالکل صحیح ہے. کچھ ترامیم کی ضرورت ہے, جیسے اپیل پرووائڈ کرنی چاہیے, جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہمیشہ چیف جسٹس ہوتا ہے. آرمی جو ہماری فوج ہے اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے. تو کیا آپ ادھر بھی رولز بنا کے ان کی پاورز کو کم کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ جو ایک ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, ٹھیک ہے آپ اگر کرنا ہے تو ان کی رضامندی سے ہونی چاہیے تھی, اور ٹائمنگ اس کی جو قانون کی ہے وہ بنانے کی صحیح نہیں ہے. وہ یہ ہو سکتا تھا, اس میں چیزیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کو کرنا ہے تو یہ کورٹ کی رولز اگر بدلنے ہیں تو کورٹ کی رضامندی سے کیے جائیں, بغیر اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر انسٹیٹیوشنز کا نقصان ہے. جی بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ. ہم ایک بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. جی تو یہ بڑا واضح ہے کہ اس وقت پاکستان کا مستقبل کا منظرنامہ ایوان میں کیا ہونا ہے, میدان میں کیا ہونا ہے, یہ طے کرنے والی جو جگہ ہے وہ عدالت ہے. عدالتی فیصلے مستقبل کا تعین کریں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ کو گفتگو کا اندازہ ہو گیا کہ صورتحال کسی بھی طور پہ معمول کی نہیں ہے, یہ غیر معمولی صورتحال ہے جس سے ہم اب نمٹ رہے ہیں اہم اداروں کے حوالے سے بھی. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.